آپ کو تھوڑا مینٹین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, تھوڑا اوائڈ, لوگوں کو اتنی آرام سے بات نہیں کرنی, اور کیوں یار میری نیچر اس طرح کی نہیں ہے, میں نہیں کروں, کہتے نہیں, آپ کو وہ تھوڑا وہ رہنا کہ ہاں جی ہاں بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, وہ سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں, تھوڑا نیچے آ جائیں, شاید اوپر ہی ابھی بھی وہ آپ کے لیے, مطلب اگر کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کون ہے؟ وہ صاف گو ہیں مگر بات کا ہنر سیکھے, بدن حسین ہے تو کیا بے لباس آئے گا. یہ داور پہ نہیں جاتا, بدن حسین تو بدن نہیں, مطلب ان کے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم باہر نہیں بتایا کرو, لوگ پھر مجھ پہ شک کرتے ہیں. ایسا شاگرد ہے اس کا. نہیں, میں حیران ہوں, ایسا استاد ہے ایوارڈز میں بلیو کرتے ہیں؟ جب ملے گا تب کرتا تو ہوں میں, مطلب میرے خیال سے جب ملے گا تب کر لوں گا, بیکاز یو ہیو اے اسکوئرش نا, تو وہ جو لائن کے ساتھ, تو اس کے ساتھ پراپر ایک اسٹینڈ لگ رہا ہے, آپ نے لگایا ہوا ناک کے نیچے. سب چیزیں پہلے نہیں تھی میرے اندر, یہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں آپ شادی کے بعد ہو جاتا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام ہے احمد علی بٹ اینڈ ویلکم ٹو another show of Excuse Me with me. Thank you so much for your likes and comments. آپ لوگوں کی لسٹ آتی رہتی ہے, پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی دن بلاول بھٹو صاحب کو ضرور لے کے آئیں, لیکن وہ مان نہیں رہے. ہم کیا کریں, ہم نے 2-3 دفعہ اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جی, ہم لوگ ہیں کراچی میں, اور کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ میں کہوں گا کہ خوبصورت would be an understatement, بیکاز جتنا ڈائیورس کلچر کراچی کے اندر ہے, سب لوگ پورے پاکستان سے یہاں کے کام کرتے ہیں, لیکن کراچی کا وہ خیال نہیں رکھتے جو پنجابی رکھتے ہیں. سیڈ بٹ ٹرو. جہاں ہم خوبصورت شہر کی بات کرتے ہیں وہ ان کے لوگوں سے بنتا ہے, اسی طرح پنجاب سے لوگ آتے ہیں, پورے پاکستان سے یہاں کے کام کرتے ہیں. ہمارے ایک سیالکوٹ ایک بڑا خوبصورت شہر ہے, وہاں سے بھی ایک ایسا بھائی اٹھ کے ہمارے آیا اور اس نے کہا کہ جی میں کراچی میں آ کے اپنی ڈریم چیز کرنا چاہوں گا. تھیٹر سے شروع کیا کام, تھیٹر کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن میں ہاتھ ڈالا, پھر فلم میں ہاتھ ڈالا, پھر کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا. وہ جیب جو تھی وہ یاسر کی تھی, انور صاحب کی تھی, اور داور کی تھی. بھائی جان, آپ نے ان کو تماشا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اب ماشاءاللہ ایک کمال کے ایکٹر ہیں, کیریکٹر بھی کرتے ہیں, کامیڈی بھی کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کر چکے ہیں جہاز میں وہ بھی. عمر عالم صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ سب سے پہلے میں مونچھ کی بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ اتنی پرفیکٹ پراپ والی مونچھ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی تو یوں کر کے نا, وہ جو نہیں ٹرکش نہیں ہوتا کہ کر کے دکھائے گا, سائڈ پہ کر کے نا, مطلب یہ کمال کی الائن, مطلب میں اس وقت سے دیکھتا ہے سیمیٹری بہت اچھی ہے. میری مونچھ آج تک اچھی نہیں بنی, میں یہ کہتا کبھی کہیں سے یوں ہو جاتی, یہ مطلب خود ڈرا کی کسی ہلکی پھلکی, مطلب یہ محنت ہے تھوڑی سی اس طرح سے کہ مطلب یہ 3-4 ہفتوں کے بعد جا کے برابر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پہلے ہفتے میں برابر کرنے کا سوچیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی کسی ایک سائڈ سے نیچے ہوگی, کسی ایک سائڈ سے اوپر ہوگی, یہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹائم لگتا ہے اس کو, 3 ہفتوں کے بعد جا کے جو ہے یہ مچھ جو ہے نا اپنی اصل حالت میں آتی ہے. تو وہ بڑے کہتے ہیں نا مچھ نہیں تو کچھ نہیں, تو وہ آپ نے پورا فارمولا کیا ہوا. اور یہ آج آپ نے مجھ سے باڈی شاڈی بنا لی ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ تو جم شم وغیرہ بھی جاتا ہے. ہلکی پھلکی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. بیسیکلی میرے والدین آ گئے پچھلے سال, یہاں پر کراچی موو ہو گئے میرے ساتھ. اچھا, تو وہ جب سے آئے ہیں پھر پراٹھے شراٹھے کھائے میں نے سر بھائی, پھر ماحول بنا ہے تھوڑا سا, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا. تو بیگم پراٹھے نہیں آپ کو کھلاتی؟ بیگم جو ہے وہ چیا سیڈس کی بہت ہی ورائٹی آئٹم بناتی ہیں میرے لیے. روزانہ ایک نیا مینیو ہے, روزانہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مطلب میں اللہ کا شکر ہے جی, بس میں جھوٹ بہت سے نہیں سیریسلی بتا رہا ہوں, میں نے گھر بھی جانا ہے ابھی. اچھا, آؤٹ سائڈرز ہم لوگ, ظاہری بات ہے ایک نیڑے تیڑے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے. آؤٹ سائڈرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر اپنے آپ کو کسی بھی طرح انٹر کرنا. بہت ہمارے ایسے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی بڑی محنت وغیرہ کی. ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ایکٹنگ فیملی سے ہیں, آپ کے لیے کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے, کیونکہ کانٹیکٹس آپ کے بنے ہوتے ہیں. ایز این آؤٹ سائڈر سب سے بڑی پرابلم کیا فیس کی انڈسٹری کے اندر اسپیشلی؟ میں نے بیسکلی گائیڈنس آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں. جب آپ ایز این آؤٹ سائڈر آتے ہیں تو آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے, مطلب کہاں کس اسکیل پر کتنا کام کرنا آپ نے.
کتنا امپروو کرنا ہے, کس بارے میں کام کرنا ہے اپنے اوپر, اپنے آپ کو کہاں سے گروم کرنا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں جو سب میں شامل ہوں گی. یہ سب گائیڈنس جو ہے نا وہ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نیا آیا تھا اور میں جاتا تھا اس طرح سے, کسی ایک طریقے سے مجھے کسی کا نمبر مل گیا, مجھے عبداللہ سیجا کا نمبر مل گیا. ان سے میں نے کہا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ مل لو. اب میں گیا جب ان کے پاس, تو میں بائک پر بیٹھ کے گیا تھا, ہیلمٹ میں نے سر پہ پہنا ہوا تھا, عجیب سی میں نے یلو کلر کی لائٹ یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, داڑھی مونچھوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا, کچھ وہ نہیں تھا, عجیب سی بےہنگم سی حالت تھی. اب میں جب اندر پہنچا ہوں تو وہ اس طرح سے مطلب ان کا آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں کرتے کہ ارے اچھا آپ ہو, آؤ بیٹھو. تو مجھے وہ فیل ہو گیا کہ او کچھ غلط ہے. تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں سمجھ آئیں. جب اب جا کر میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے آ کر وہ اپروچ کرتے ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. میں کراچی آنا کیسے ہوا؟ بیکاز یو آر فرام سیالکوٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ہم 2008 میں چلے گئے تھے پنڈی موو ہو گئے تھے پوری فیملی کے ساتھ. وہاں رہے ہم 10 سال رہنے کے بعد تقریباً 2017 کے اینڈ میں میں کراچی آیا. اس سے پہلے 2 دفعہ میں تھیٹر کرنے آ چکا تھا, 15 میں اور 16 میں. اچھا تھیٹر پہلے شروع ہو چکا؟ تھیٹر تو میں نے 12 میں ہی ادھر یونیورسٹی میں ہی شروع کر دیا تھا پروفیشنلی. حارث مقصود ایک ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, انہوں نے شروع کیا تھا, ان کے ساتھ میں نے کک آف کیا تھا کہ بھائی میں نے کرنا. تو پھر کیونکہ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں نے کراچی شفٹ ہونا ہے. مطلب میں نے کہا نہیں یار میں لاہور ہی ہے کہ میں ادھر ہی رہ سکوں. بہت بڑا بریو فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ بوری بستر باندھیں اور کہیں کہ اچھا جی میں دوسرے شہر جا رہا ہوں. میرے خیال سے لاہور والے جو ہے نا وہ نہیں کہیں اور شفٹ ہو سکتے, کہیں اور موو نہیں ہو سکتے. یہ ہے کچھ انیٹ ہے لاہوریوں کے اندر کہ وہ انہیں یا تو اس مٹی سے یا اس بارش سے یا ہاں یہ بات بھی صحیح نہیں. مطلب دوسرے شہروں میں بھی جہاں پر صفائی ہے وہاں پر بھی نہیں جانا پسند کرتے. لاہور والے کہتے ہیں لاہوری جو ہے وہ لاہور میں خوش ہے, کہیں اور سیٹل نہیں ہو سکتا. یہ مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے. یار دیکھیں لاہور کا ایک کلچر ہے, کراچی از ویری ڈائیورس بیکاز کراچی کے اندر بہت ہماری جو پرانی فیملیز ہیں وہ تو ہیں ہی یہاں, لیکن نئے فیملیز میں نا نئے لوگ یہاں فیملیز کے ساتھ نہیں آتے. یو ہیو دا فلیٹ کلچر اوور ہیئر, لوگ کام کرنے زیادہ آتے ہیں, انڈیویجول زیادہ موو کرتے ہیں آل دیٹ. تو پنجاب ہیز آلویز بن ویری فیملی اورینٹیڈ اور وہ سارا کچھ وہاں وہ ایسی نہیں ہے. آئی تھنک وہ اس لیے بھی مطلب بڑا ہوتا ہے کہ برادری سسٹم اور وہ سارا کچھ وہاں. آن کو تو جانتے ہیں آپ, آن علی خان, بالکل وہ بیچ میں ہمارے ساتھ ایک پلے کر رہا تھا یہاں پہ پیراڈائز. تو اس میں نا اس کو تقریباً ہم نے کنونس کر لیا کہ کراچی موو ہونا پڑے گا تمہیں, یو ہیو ٹو موو ٹو کراچی, کام کرنا ہے اگر تو وہ شروع میں تو جب آپ کو ظاہر بات آپ سناتے ہیں, آپ تھوڑا سا چارج اپ کرتے ہیں تو بندہ ہو جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے. 2 سے 3 دن بعد جو ہے میں جم جا رہا تھا میرے ساتھ, میں کہ چلو چلیں ساتھ چلتے ہیں. اب ساتھ جا رہے ہیں, میں جم کے باہر جا کے میں نے گاڑی کھڑی کی ہے, میں اترنے لگا, کہتا ہے یار میں نہیں موو ہو سکتا. مطلب اس میں کانشیس اندر سے اس کی آواز ہے کہ میں ایسے نہیں رہ سکتا یار, میرے لیے بڑا اوکھا ہے. میں نے کہا چلو کوئی نہیں, خیر ہے, بڑے لوگ ہیں, ہمت کا کام ہے. تو واٹ میڈ یو سے کہ ہاں نہیں اب واپس نہیں جانا؟ کیونکہ شاید میرا یہ خواب تھا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ بڑا ایک سپر اسٹار بننا ہے, نام کمانا ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے جب پتہ چلا کہ کراچی ہی وہ بیسکلی مین فیلڈ ہے جہاں پر آپ ستاروں کا شہر ہے. ہاں بالکل, روشنیوں کا شہر, ستاروں کا شہر. روشنی تو خیر چھوڑ, تو تھوڑا مجھے لگ رہا ہے نہیں جتنی بتی بھائی وہ تو پنجاب میں بھی بتی جا رہی ہے. ہاں جاتے رہی پنجاب. میں اگر تھوڑی سی بات کروں کہ آپ نے کہا کہ نیو کمر کے لیے گائیڈنس کا سب سے بڑا ہوتا ہے. آپ نے یاسر کے ساتھ بھی کام کرے ہو, انور صاحب کے ساتھ بھی کام کرے ہو. تھیٹر کی جو ٹریننگ ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اویئر کر دیتی ہے کہ میں کس میں اچھا ہوں اور کس میں نہیں اچھا. ٹیلی ویژن میں وہ نہیں ہے, تھیٹر میں آپ ننگے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھ آتا ہے. کس پوائنٹ پہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ نہیں یہ میرے فلاز ہیں کہ اچھا میں نے ان چیز پہ کرنا ہے کام؟ میں جب پہلا پلے کیا تھا ہم نے سیاچن, مطلب انور صاحب کے ساتھ جو پہلا پلے تھا میرا, اس میں اس کی کاسٹنگ کیسے ہوئی تھی ویسے؟ اس کے لیے آڈیشن دیا. ہاں اس کے لیے پراپر آڈیشن دیا تھا. تقریباً کوئی 1500 لوگ آڈیشن کے لیے آئے ہوئے تھے وہاں پر, اور انہوں نے کر کے جو ہے اس سے پہلے میں داور کے پلے کے لیے 3 دفعہ آڈیشن دے چکا تھا. تو داور کو آلریڈی پتا تھا؟ نہیں, داور نے ایک دفعہ میرا آڈیشن نہیں لیا تھا کیونکہ وہ داور کبھی اٹھ کے کہیں چلے جاتے, کبھی کوئی اور لے رہا ہوتا تھا, کبھی کوئی اور لے رہا ہوتا. یہ والا سینیریو رہا تھا. اس دفعہ سیاچن میں داور نے جو ہے وہ
وہاں پر موجود تھے آڈیشن لینے کے لیے. تو میں گیا اور پھر جا کر میں نے, چونکہ مجھے بہت, میں دعائیں بھی کر رہا تھا اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ مجھے کرنا تھا یہ, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سیاچن کے نام سے پلے آ رہا تھا. انور مقصود مطلب ہمارے لیے ظاہر ہے بڑے بڑے نام ہیں یہ, تو ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش تھی. تو پھر بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ اندر جاتا ہوں میں, اور جا کے ایک سین جو میں نے پہلا آڈیشن کریک کرنے کے لیے جو میں نے کیا تھا یونیورسٹی میں حارث مقصود کے ساتھ, اس کو جا کے میں نے اسی کو پرفارم کیا میں نے. تو اس نے کہا کہ اس کو دیکھ کے لگا ہاں ٹھیک ہے, کانفیڈنس ٹھیک ہے, اس کو دے دو, اسکرپٹ دو, اب یہ یاد کر کے آؤ اور پھر ہم وہ پرٹیکولر مونولوگ جو ہے وہ تمہارا لیں گے اور پھر اس سے ڈیسائیڈ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میری لک اس طرح سے چلی اس میں کہ میں چونکہ ایک پنجابی تھا, بلکہ ہوں پنجابی, اور اس ٹائم پہ میرا ایکسنٹ بھی بہت پنجابی تھا. میرا ایکسنٹ پراپر, میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کتنی میری بات ہے تو ہو جائے گا, یہ والا سین تھا. تو اس میں میں نے تھوڑا سا اور اس کو ایمپلیفائی اس طرح سے کر لیا کہ مطلب یہ پنجابی ہے. ایک میرے کیریکٹر کا نام تھا خواجہ آصف. تو میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. پھر میں نے اس کو تھوڑا اور پنجابی کیا کر کے میں اس کو پرفارم کیا, تو ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, کیا کر رہے ہو. نو ریلیونس ٹو دی پولیٹکس, بالکل بھی نہیں, میرے خیال سے تو نہیں, بالکل ایسے. تو کیونکہ وہ خواجہ آصف ایک سپاہی تھا, فوج کے اندر ایک سپاہی تھا نارمل سا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یونیورسٹی میں ابھی میری ڈگری چل رہی ہے, BBA کر رہا تھا میں تب. کہتے ہیں تو کیا کرو گے پھر. ہم نے ابھی 3 مہینے کی ہاؤس ارسٹ دینا ہے, MMA کی ٹریننگ ہوگی, PMA کی ٹریننگ ہوگی. یہ سن کے میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا, اتنا کچھ کرنا پڑے گا. کہتے کیا کرو گے. میں نے کہا یونیورسٹی سیمسٹر جو ہے میں فریز کروا لوں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کہتے پکی بات ہے. میں نے کہا ہاں. تو پھر انہوں نے کہا چلو پھر ویلکم اباؤٹ, آپ جو ہے آپ آ جاؤ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ. میں نے کہا واہ جی واہ. وہاں سے پھر میرا سفر جو ہے وہ شروع ہوا. پہلے ہم نے اسلام آباد میں رہے, ہاؤس ارسٹ 3 سے 4 مہینے کا ہاؤس ارسٹ کیا. اس میں PMA کی ٹریننگ تھی ہماری, ہمارا ورک آؤٹ تھا جم کا, MMA بھی بیچ میں ہمیں انہوں نے تھوڑا سا سکھایا, ہمیں پراپر ڈائٹ دی گئی. تو بڑا خیال ماحول بنا کر انہوں نے جو ہے بہترین کر کے. پیسے کتنے دے رہے تھے؟ بس یہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ہی کروں. فنکار داد دا پکھا ہوتا ہے. ہاں بس رہن دے, پیسے رہن دے, پیسے دی کوئی نہیں, روٹی لب بھی جائے گی. وہ والا سین تھا. انور صاحب سے کیا ملاقات تھی؟ اوبیسلی بات ہے بھائی, آپ انور صاحب کو مل رہے ہیں, انور صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ ایک مطلب یہ ڈریم کم ٹرو والا سین تھا کہ مطلب ان کو ہم نے ہمیشہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے, اور مطلب نام ہے ایک انور مقصود جو ہے وہ اٹ سیلف ایک برانڈ, ایک نام ہے, مطلب لوگ ایک ہستی ہیں. تو ان سے جب ملے تو پہلے تو وہ تھوڑا سا آپ کو فین مومنٹ ہوا, السلام علیکم, اور بالکل ہوا سٹی غائب کم. پھر اس کے بعد آہستہ 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 پلیس پہ وہ ہماری پرفارمنسز پہ آتے رہے, انہوں نے دیکھا, پھر ان کے بعد جا کے تھوڑی سی ان کے ساتھ, لیکن پھر بھی وہ والا سین نہیں ہو سکا کبھی بھی. ارے انور صاحب آگے, کیا حال ہے انور صاحب, ٹھیک ہے, ہاں جی 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 والے ہی ہے, ہاں جی نہیں بس اتنا ہی تھا. نہیں اچھی بات ہے بھائی جان. نہیں صاحب ان کا لکھا ہوا اگر آپ کو مل جائے مطلب کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کمال. ابھی اب ریسنٹلی آپ کا آیا وہ پولیس والا, میرا خیال ہے ڈارلنگ, مسنگ ڈارلنگ, یاسر نے ہی وہ ڈائریکٹ کیا. یہ اسی کا گیٹ اپ ہے نا ابھی تک, پولیس والا بالکل ایسے گیٹ اپ میں پھر رہا ہے. بالکل ایسے نہیں. میں نے جب یہ مجھے یاسر بھائی نے کہا کہ یار تم اپنی لک چینج کرو, تم ہر ڈرامے میں وہی کرلی بال لے کر آ جاتے ہو, اور اسی طرح وہی ایک ببلی سا لڑکا آ جاتا ہے. یہ پولیس والا چاہیے ہمیں, پراپر جو ہے وہ ویل مینٹینڈ جو ہے ٹرینڈ آفیسر چاہیے ہمیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے بال چھوٹے کروا لو. تو کہتے ہیں ہاں بال تو چھوٹے کرواؤ گے ہی تم, وہ تو کروانے ہی ہے تم نے, مونچھیں بھی رکھو تم. میں نے کہا واقعی. کہتے ہیں ہاں پولیس والے تھے, مونچھ ہونی چاہیے, مونچھ ہونی چاہیے. میں کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے جب مونچھیں رکھی تو وہ تقریباً کافی لوگوں نے کہا کہ یار بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت سوٹ کر رری ہیں تمہیں, آئی تھنک تمہیں کیری کرنی چاہیے بیکاز یو ہیو اے اسکوئرش. تو وہ جو لائن کے ساتھ تو اس کے ساتھ مونچھ اچھی لگ پراپر ایک اسٹینڈ لگ رہا ہے, آپ نے لگایا ہوا ناک کے نیچے, اس وجہ سے. تو وہ انہوں نے کہا تو پھر اب میں اس کو کیری کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کے ساتھ. یو آلسو ایکٹڈ ود یاسر. اب یاسر ڈائریکٹ بھی کرتا ہے, ایکٹ بھی کرتا ہے. مجھے آئی تھنک دونوں چیزیں بڑی اچھی کر رہا ہے. ٹیلی ویژن کے اندر اب 2-3 اب اس نے ٹیلی فلمس بھی کی ہیں, ڈرامے کے اندر سیریز وغیرہ میں بھی آ رہے ہیں, آل دیٹ. ویئر ڈو یو سی ہز اسٹرانگ پوائنٹس کہ بھائی ایز این ایکٹر ہی از مور ورسٹائل, یا ڈائریکشن میں وہ زیادہ ایکسل کر رہا ہے؟ میں کہوں گا ایکٹر میں وہ زیادہ ورسٹائل اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایکٹر کے لیے پاس جو ہے نا وہ آپ ڈپینڈنٹ اپنے آپ پر ہی ہوتا ہے. آپ اپنے آپ پر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈائریکشن تو آپ بہت ساری چیزوں میں لمیٹیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو مطلب پروڈکشن وائز دیکھنا پڑتی ہیں چیزیں اور اس طرح سے. بٹ
ان کی اچھی بات یہ ہے جو ان کا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مینیور کر لیتے ہیں اس چیز کو ڈائریکشن میں بھی, کیونکہ اسکرپٹ ان کا ایک اچھا خاصا ایک وہ کلیا ہے نا بیسکلی, اسٹرانگ کلیا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہاں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, تو وہ بہت ایزیلی اس چیز کو مینیور کر لیتے ہیں. ہاں اگر یہ چیز مینیجیبل نہیں ہے پروڈکشن وائز, اگر دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کام مشکل ہو جائے گا یا یہ اس کی وجہ سے تھوڑا کام لمبا ہو رہا ہے, تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ مولڈ کر کے اپنے لحاظ سے, بٹ کام پر کوئی امپیکٹ نہ پڑے, چیز پر کوئی امپیکٹ نہ پڑے, اسٹوری پر کوئی امپیکٹ نہ پڑے, کر کے گھما لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک ڈائریکٹر کے لیے یہ چیز اتنی سمجھ ہونا اسکرپٹ کے حوالے سے, یہ تو وہ ہے کہ سونے پہ سہاگا ہے. اگر مطلب آپ کو تو آتا ہے تو بٹ یہ چیز سونے سے یاد ہے, وہ میں نے منکی بزنس دیکھا تھا آپ کا جس میں آپ نے بڑی چیزیں پہنی تھی. دیکھ لیں کیا کیا کرواتے ہیں مجھ سے. واہ واہ واہ, نہیں انتہائی گھٹیا یاسر نے وہ حرکتیں کی ہوئی تھی اس میں, نہیں مگر میں نے بڑا انجوائے کیا تھا. ایک تو آئی تھنک یہ ہمارا جو تھیٹر ہے اور وہ جو پنجاب گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا کہ بھائی جان تھیٹر کے اندر یہ ہم کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بند فلاں کر دیں گے, کچھ بند نہیں ہوا, سب کچھ چل رہا ہے. لیکن منکی بزنس کراچی کی ایک پروڈکشن اٹھ کے آئی ہے اور اس نے لاہور میں پرفارم کیا, اور لاہوری کراؤڈ بڑی کٹ تھروٹ والے قسم کے سنگ دل ہے, اس کو آپ نے ہنسایا جو کہ بڑی بات ہے. کتنا ٹائم لگا تھا منکی کی پریپ میں؟ ہم نے ایگزیکٹلی یاد ہے پہلے رمضان کو ہم نے شروع کیا تھا اور عید کے تیسرے یا چوتھے دن ہم نے پرفارمنس رکھ لی تھی. 3 دن 4 دن مطلب پہلے رمضان سے ریہرسل شروع ہوئی ہماری, اور عید کے چوتھے دن ہماری مطلب 33 days کی ہم نے. اچھا عید نہیں, اچھا عید کے چوتھے مطلب پورا رمضان آپ نے ریہرسل کی, اور پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اسٹارٹ کیا, اور یہ جو اسپیل ہے وہ کافی اچھا چلا. آئی تھنک 2 ہفتوں کا یہاں کراچی میں تھا, پھر 1.5 ہفتے کا لاہور میں تھا, پھر 1 ہفتے کا اسلام آباد میں تھا, پھر ہم فیصل آباد میں بھی 2 شوز کر کے آئے. 2 شو ابھی میرے خیال ہے ریپیٹ پھر سے آپ لوگ کرنے لگے ہیں. کچھ آ رہا تھا منکی بزنس کا؟ نہیں, ہم نے پھر دوبارہ رن کیا تھا کراچی میں, ایک سیکنڈ رن کیا, ہاں کر لیا تھا وہ ہم نے دوبارہ سے کیا تھا, کیونکہ وہ کافی لوگ کہہ رہے تھے یار ہم نے بہت اچھا انجوائے کیا. پھر کچھ لوگ کہہ رہے یار ہم نے مس کر دیا, یار ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اوکے منی چلو لیٹس ڈو. اچھا تھیٹر میں آ گیا پیسہ, یہ انہیں لگا کہ ہوگا, لیکن فنکار دادا بھوکا ہی رہے گا تو باقی روٹی. آئی تھنک بیک ان دا ڈے جب ہم لوگ بھی تھیٹر کرتے تھے, اور اب تو ایک اچھی چیز آ گئی کہ آپ کارپوریٹس کو اپنے ڈیز بیچ دیتے ہیں, آپ کارپوریٹس کے لیے شوز وغیرہ کر دیتے ہیں, تو ایک اس میں آپ کی کم از کم نہیں بریک ایون نکل آتا ہے. بٹ وہ اس طرح سے کہ اگر تھیٹر کا کلچر ریوائیو کیا ہوتا یا چل رہا ہوتا, جیسے موویز کے لیے آپ کو اب موویز آ رہی ہیں, بن رہی ہیں, لیکن موویز کے لیے اب فنڈنگ آئی ہے ہمارے پاس. آپ کسی پروڈیوسر کو کہتے ہیں یا کسی بندے کے پاس جاتے ہیں یار آپ کے پاس پیسے ہیں آپ فلم بنائے ہوگا, نہیں بھائی نہیں. یہی بات ہے ابھی تھیٹر کے لیے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں یار ہمیں اسپانسر چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یار تھیٹر کون جاتا ہے, کون دیکھتا ہے, یہ والا سین ہے بیسکلی. تو اگر تو یہ ٹرینڈ اللہ کرے چل پڑے اور ریوائیو ہو جائے تھیٹر کلچر دوبارہ سے ہمارا, اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں, تو پھر جا کے یہ ہے کہ کارپوریٹ پھر بہت آسانی سے جو ہے. آئی تھنک وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ جب آپ ایک مورل پلے کھڑا کرتے تھے اور دیکھیں یہ سارا کچھ, وہ والا کراؤڈ رہا بھی نہیں. لوگوں کا 2 منٹ کا ٹائم سپین ہے, 30 سیکنڈز میں اسکرین رولز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ویسے بھی فاسٹ پے سب چیزیں آتی ہیں. لوگ سنیما کم جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ جی اگر بہت کوئی گرینڈ فلم آئے گی تو وہ چیز دیکھنے جا رہے ہیں. تھیٹر کے اندر بھی آئی تھنک دا ریزن وائی پنجابی تھیٹر اور کامیڈی تھیٹر اتنا چلتا ہے بیکاز انٹرٹینمنٹ کی ویلیو زیادہ ہے. انٹرٹینمنٹ ہی بیسکلی لوگ لینا چاہ رہے ہیں. اگر گھر سے نکل کر آ رہا ہے کوئی, آ کر ٹکٹ خرچ رہا ہے 1000-2000 کی ٹکٹ لے رہا ہے اور آ کر بیٹھے, تو وہ نہیں چاہے گا کہ یار مجھے آپ سکھاؤ, سیکھنا نہیں ہے اس نے, وہ انٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ہنساؤ, ہمیں ریلیکس کر دو, ہمارے دماغ کی سائڈ پارٹ ہے اس کے پھر سکھائے گا کون. ہاں یہ بات بھی ہے. ارے سکھانے والا ہر کوئی سکھانے کے لیے تیار ہے آج کل. آپ کو بھی کوئی روڈ پر چلتا چلتا کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو بٹ صاحب, دیکھیں تھوڑا, کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. مطلب اس کو نہیں پتا ہوگا, کچھ بھی نہیں پتا ہوگا, بٹ اسٹل اوپر سے آنے والی جو ایک یار میں ابھی نا ایک ہمارے ایک دوست آئے تھے, ان کا ایک فون آیا تھا, تو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ کہتے کہ سوشل میڈیا پر مطلب آئی ایم اے فادر الحمد للہ ماشاء اللہ. سو ایک فادر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یار میرے بچے مطلب اس طرح ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈز وغیرہ اینڈ آل دیٹ. پھر ایون کی میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھی, اس کے اندر بھی یہی چیز ہم لوگ ڈسکس کریں.
ہم نے پوری جنریشن کی سائیکی بدل رہے ہیں. ہم نہیں, اب جو پروپیگنڈاز دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ سارے کچھ, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پوری کی پوری جنریشن کو اس چیز پہ لگا دیا کہ تمہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تم نے بس اپنا یہ آن کرو اور صرف دیکھو کہ تمہیں لوگ کتنا دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. آپ نے اس کو اتنا نیرو ڈاؤن کر دیا ہے کہ ایک بچہ جو کہ 14-15 سال کا ہے, وہ اس کے اگر لیٹس سپوز 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, میں نے تو نہیں پڑھنا, مجھے تو فیم مل گیا ہے, میں تو بن گیا ہوں, 4 لوگ جا رہا ہوں, میں اپنی ہر زندگی کا اسپیکٹ دکھا رہا ہوں, فالوورز آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. فرام اپر کلاس ٹو دا لوور کلاس ایوری بڈی وانٹس ٹو بی اے اسٹار, اور ہے فیم ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ نے اس پوری کی پوری جنریشن کو, تو ہم لوگ یہ ڈسکس کرتے تھے کہ یار ان دا نیکسٹ فیوچر, کمنگ فیوچر, جو کہ ہمیں 10-15 سال میں یہی جو جنریشن جب وہ 30 سال تک کی عمر میں پہنچے گی اور اس کو کوئی نئی چیز نے ریپلیس کر دینا ہے, واٹ سیٹ آف اسکلز ول دے ہیو. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو پوری ایک شیک ہو جائے گا, شیک ہوگا نا کہ بھائی میں نے, آپ نے, ہم لوگوں نے چلو جی ڈگریاں لی تھی, تھوڑا پڑھ لیا, تھوڑا محنت کر لی, تھوڑا یہ کر لیا, وہ کر لیا, بٹ دس از سو ڈینجرس کہ سوشلی آپ ایوری نارم اور ایوری جو بیک گراؤنڈ اور اس کا وہ جو پوری بیک بون ہے وہ آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں. اب یہ ریسنٹلی وہ جو سندھ کے اندر لڑکی کو آنر کلنگ ہوئی ہے, آئی واز, مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم لوگ اتنا نم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ زیادہ فکر ہے کہ فہد مستر نے نکر کیوں پہنی, ہمیں یہ زیادہ فکر ہے وہ اسٹاکنگز میں پھر رہی ہے, یہ زیادہ فکر اس نے بال کیوں چھوٹے کٹوا لیے, اچھا جی وہ پھڑی گئی ہے, کوک والی پھڑی گئی ہے, اے پھڑی گئی, وہ پھڑی گئی. کسی مرد کے بچے میں یہ تھا کہ یار میں وہ عورت جو کہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر جاؤں گی اور مجھے قتل کر دیا جائے گا, عورت مارچ ایوارڈز دے رہی ہے, وہ صحیح ہے, مگر یہ عورت مارچ پوسٹر پہ نہیں لگائے گی. تو بھائی جان یہ معاشرہ آ گیا ہمارا, سوری میں ذرا سیریس لے گیا اس چیز کو, کہیں اور لے گیا, بٹ دیٹس سیڈ یار. ہاؤ ڈو یو ٹیکل ود دیٹ سوشل میڈیا میڈنس اراؤنڈ یو؟ میں اس سے پہلے تک اگر آپ دیکھیں نا, شادی سے پہلے تک میں کافی مطلب وہ پوسٹنگ بھی کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, بٹ شادی کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ایسا یا کیا سین ہے کہ میرا وہ دل ہی نہیں کر رہا پوسٹ کرنے کا. میرا کام پر زیادہ فوکس کرنے کا دل کر رہا ہے, اپنے کرافٹ پر زیادہ کام کرنے کا دل کر رہا ہے میرا, اور باقی کچھ بیگم کے ساتھ وقت زیادہ گزارنے کا, اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا دل کر رہا ہے. بٹ ڈو یو میک شیور کہ یار اچھا میری پرائیویٹ لائف ہی رہے, مطلب ہم لوگ تو اب وہ ہے نا کہ بھائی جان آپ نے کانسٹنٹلی فیڈ میں لگانا ہے, مطلب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو ویئر ڈو یو ڈرا دیٹ لائن؟ آئی جسٹ ٹرائی ٹو بی لائک جتنا میں کر سکتا ہوں, جتنا میرے لیے مطلب برڈن نہیں ہے, جتنا میں ایزیلی کر سکتا ہوں میں کر لوں گا. مطلب اگر مجھے کوئی وہ نہیں ہے یار آج مجھے لگانا کرنا کچھ نہ کچھ پوسٹ کرنا ہے, ہیو ٹو پوسٹ سم تھنگ, نہیں کچھ نہیں, وہ والا سین نہیں ہے میرا. مطلب فری ہوں, وقت ہے, جا رہا ہوں آ رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, تو کچھ انٹرسٹنگ چیز دماغ میں بات آ گئی, وہ کر دی, وہ لگا دی, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. وہ اس حد تک ہی ہونا چاہیے سوشل میڈیا. اس سے آگے جو ہے, جب آپ نے مطلب وہ یاسر بھائی اس دن بات کر رہے تھے کہ کانسٹنٹ آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا, ڈیلی بیسس پہ کوئی کام کرنا, پھر اس کی کوالٹی ایک تو رہتی نہیں, اور دوسرا پھر وہ آپ کی جب روٹین بن جاتی ہے نا, تو پھر اس میں آپ کو آئیں بائیں شائیں کرنی پڑتی ہیں, پھر جسٹ فار دا سیک آف کچھ, ہاں کہ کچھ لگانا ہے, وہ جو ہے نا وہ خطرناک چیز ہے. پھر اس کے بہت سارے لوگوں کی جو ہے پرسنالٹی افیکٹ بھی ہوتی ہے, مطلب آپ کا مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, آپ لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے اس چیز سے, کہ کچھ بھی الٹا سیدھا پوسٹ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے تھوڑا اتنا نہیں اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اور آپ فیل کرتے ہو کہ یار مجھے ایکسیپٹ کر لیا انڈسٹری نے, یا ابھی بھی وہ پرابلمز آتی ہیں کہ پروو کرنا پڑتا ہے؟ بیکاز یو بن 10 سال کا تو کریئر ہونے کو آیا, 8 سال 7 and counting. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ انڈسٹری ایکسیپٹ کر رہی ہے, یا مجھے ابھی بھی اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, مجھے آئی فیل لائک کہ اب تک لوگ جو ہے ایکسیپٹ کر چکے ہیں انڈسٹری, کیونکہ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ مجھے میرے نام سے جانتے ہیں لوگ,
یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ مجھے مطلب یہ نہیں بتانا پڑتا ارے آپ ایکٹر ہو نا. عمر کے نام سے مجھے جانتے ہیں, عمر عالم جانتے ہیں, عمر عالم لوگ نام جان چکے ہیں, انڈسٹری کے جان چکے ہیں, باہر کا بھی مجھے نہیں پتا اتنا سے, لیکن انڈسٹری کے لوگ اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک جان چکے ہیں. آئی تھنک دا چینجنگ جو آپ کی کریئر میں, کیونکہ ہر ایک کے کریئر میں ایک مطلب ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. آئی تھنک تماشا واز اے ویری ہیوج ٹرننگ پوائنٹ. ہم لوگ جو مرضی کہیں اس کو گڈ بیڈ یہ وہ دس اینڈ دیٹ, بٹ تماشا کا پرپس ہے ٹو پٹ آن اے شو. یس سر, دیٹس وائی ہینس اٹس کالڈ تماشا. کس مائنڈ فریم سے ڈڈ یو ایگری ٹو دس کیونکہ میں اب جانے لگوں, یا وہی تھا کہ بھائی جان 40 دن ٹی وی پہ تو ہوں گا نا کم از کم؟ نہیں, میں 40 دن کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں گیا ہی تقریباً 2 ہفتوں کے لیے تھا. میں ان سے کہہ کے کیا تھا یار کہ میرا شوٹ چل رہا ہے, تو مجھے جب کال آئی تھی تو انہوں نے کہا ہم یہ شو کر رہے ہیں تو یہ ہوگا اس طرح سے ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے مزیدار ہے, کہتے ہیں پیسے اتنے ہوتے ہیں. میں او پیسے, اچھا. آئی ریئلی وینٹ اونلی فار منی شروع میں بیسکلی. یار دیر از نتھنگ رانگ. ہاں بالکل ایسے میں مطلب ہم سب پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی دعاؤں کے لیے کام نہیں کر رر ہوتا ایسے ہی. تو ٹھیک ہے, دیٹس دا موٹیویٹر. اور میں گیا اور پھر میں اس وجہ سے پھر یہ بھی تھا کہ مجھے چونکہ واپس آگے کام کرنا تھا اپنا, میرے جو کچھ کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کرنی تھی, تو میں نے کہا مجھے میرے پاس 2 ویکس تک میں ایڈجسٹ, کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی ایلیمینیشن جو ہوگی وہ ہماری 2 ویکس کے بعد ہوگی. میں نے کہا یار اس میں مجھے نکال کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں, تم آؤ تو صحیح, تم آؤ تو صحیح. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. پھر اوپر سے یہ بھی کیش تھا کہ یار بھائی پہ آئیں گے اور مطلب ڈیلی 1-2 ویکس کے لیے آئیں گے تو بہتر, کچھ مطلب اس میں کچھ نقصان نظر نہیں آ رہا تھا مجھے کہ جا کے کچھ جاتے وقت مجھے اس طرح سے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ اندر جا کے کیا کیسے ہو. لیکن میں نے کہا مزہ آئے گا, فن. بٹ یو نیو کہ اچھا ہاں یار کنٹروورشل ہوگا, بیکاز نہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں. اچھا یہ بھی نہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کنٹروورشل ہوگا, مجھے یہ تھا کہ اٹ ول بی فن, مزیدار ایک وہ ہوگا. مطلب ہم لوگ اس طرح ہاں مطلب مزیدار. ریزن اس کا ایک میرے لیے اتنا مجھے خوف یا مجھے مطلب اس بات سے وہ بھی نہیں, سرپرائز بھی نہیں تھا میں, کیونکہ میں 4 مہینے پہلے ہاؤس اریسٹ کر کے آ چکا ہوں سیاچن کے لیے. تو مطلب وہ کنفائنمنٹ کی ایک, ہاں مجھے کوئی ایشو نہیں تھا. آئی کین ایزیلی, میں مطلب لوگوں کے ساتھ, غیر لوگوں کے ساتھ بہت آسانی سے رہ سکتا تھا, بہت آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتا تھا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس طرح سے کہ یار پتہ نہیں ہو واش روم یہ وہ چیزیں, بیڈ روم. میرے لیے مجھے تو زیادہ اندر مزہ آ رہا تھا اندر مجھے. ہاں کیمپنگ تھا, مطلب 5 اسٹار ہوٹلنگ چل رہی تھی ہماری, جس میں تھوڑا سا کام بھی کرنا پڑتا تھا. تو پھر کیا ہوا, چینج کیا ہوا پھر اندر جب ہم گئے, اور کیونکہ ہر ایک کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا تھا. ہاں پھر اندر گئے, اندر جا کے پتہ چلا کہ بھائی یہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس مائنڈ سیٹ سے آیا ہوا ہے, یہ تو مطلب بالکل ہی گلے والے کاٹ کے نکلنا ہے مجھے, میں جیت کے جاؤں گا وہ والا. اچھا اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو, یہ بھی سیریس ہے, یہ بھی سیریس ہے. پھر اندر جب میں گیا ہوں تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ بھائی 2 ہفتے ہونے والے ہیں پورے, مجھے کوئی نکالنے کے کوئی آثار بناؤ. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے لوگوں کا پیار ملا, اور مجھے پہلے ویک میں ہی جب وہ ایلیمینیشن ہوا اور مجھے ہائیسٹ ووٹس مل گئے, تو میں نے کہا چلو کچھ شکر ہے, کچھ بہتر ہو گیا, مطلب پلس پوائنٹ. میں پھر بھی تب تک مائنڈ سیٹ تو یہی تھا نا کہ یار 2 ہفتے میں 2 ہفتے میں یہی تھا کہ اگلے ہفتے میں بس, میں تو ویسے اگلے ہفتے میں جانا ہی ہے, ٹھیک ہے کوئی نہیں, بس انجوائے کرو جتنا ہو سکتا ہے, میں انجوائے کروں گا اس کو, کھل کر کھیلوں گا, مزے کروں گا. مجھے مطلب وہ نہیں ہے کہ او ہو بھائی باس, میں اتنا سیریس لے بھی نہیں رہا تھا اس چیز کو. تو شاید لوگوں کو میرا یہی وہ من چلا پن جو ہے وہ پسند آ گیا. پھر آہستہ آہستہ جب سیریس اس طرح سے ہوتا گیا کہ میں نے باہر جانا ہے, میرے باہر والی کمٹمنٹس افیکٹ ہو رہی ہیں. اور یہ کیا سین ہے, اچھی طرح مجھے یاد ہے, میں نے بات ابھی تک شاید کسی کو بتائی نہیں ہے, کہ امر خان آتی ہیں ایک دن, اور وہ ہمارا آئی تھنک 2nd لاسٹ ویک شروع ہونے والا تھا, تو وہ آتی ہیں ایز اے گیسٹ آئی ہیں, اور جاتے جاتے وہ ایسے باتیں کر رہی ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ ہے, مجھے پتہ ہے ہمارے فیوریٹ باہر کون چل رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں. تب تک مجھے یہ تھا کہ وہ مریحا ہوگی, مریحا جیت جائے گی. آدی کا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ہوں گے, لالا, چونکہ لالا بھی ہمارے ساتھ تھے, میں نے کہا ان لوگوں کا سین ہوگا. امر خان جاتے جاتے مجھے وہ کہے گی کہ عمر ون اٹ. میں نے کہا ون اٹ مطلب میں تو یہاں پہ بس رہنے آیا ہوں, جیتنے کا کہاں سے, میں کیسے جیت سکتا ہوں, میں نہیں جیت. پہلی دفعہ کلک ہوا تب مجھے میرے مائنڈ میں خیال ہے کہ یار ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ میں اس کو جیت جاؤں, چانسز کم ہے لیکن ہو سکتا ہے. پھر میں نے نمازیں جو وہاں پہ پڑھی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں اللہ سے, اللہ میاں جی پلیز. جو میرے ساتھ جو اچھی بات رہی ہے تھرو آؤٹ کریئر وہ یہ کہ میں نے جب مجھے کسی چیز کی جس سے میری کہہ لیں کہ آگے قسمت بدلنی تھی یا آگے میری چیزیں بدلنی تھیں, اس پر میں نے بہت دعا کی ہے. پتہ نہیں اللہ کی طرف سے وہ آ جاتا تھا, میں اس پہ شدید وہ ہو جاتا تھا, اللہ نے کر کے دیں, مجھے نہیں پتا, مجھے دیں, آپ نے دینا ہے اور آپ نے ہی دینا ہے, ہاں بول مجھے نہیں, یہ والا سین تھا.
تو اسی طرح سے وہی چیزیں جیسے میں نے وہ تھیٹر سیاچن کا بتایا آپ کو, اس میں بھی میں نے بہت دعائیں کی تھیں. مطلب وہ انہوں نے مجھے اس طرح یاد ہے, عصر کا وقت چل رہا تھا تب انہوں نے مجھے مونولوگ دیا کہ آپ دیں اور آپ جا کے پریپیئر کریں. عصر, مغرب, عشاء, یہ تینوں نمازیں مطلب میرے ٹائم آتا ہے تو میں نے نمازیں پڑھی, اس میں دعائیں کی, پھر جا کے جو ہے چیزیں, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میں نے دعائیں قبول بھی کی میری. بھائی کرتا ہے بھائی اللہ تو. میں اکثر ہوتا ہوں کہ میں آپ اپنی چیزیں پلان کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ آتا تھا کہ جب وہ نہیں ہوتی تھی نا تو بڑا دکھ ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے یا اللہ میں تو دعائیں بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں. مگر آئی تھنک وتھ ٹائم آئی ریئلائز کہ ہر چیز میں اللہ نے نا کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری رکھی ہوئی ہے, چاہے آپ کو وہ نہیں نظر آ رہی ہوتی اس ٹائم پہ, وہ آپ کو 2-3 سال بعد لگے گا وہ ہاں یار وہ شکر ہے, مطلب تب ایک دم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں شکر ہے نہیں کیا. ابھی ایک ریسنٹلی میری جو دعا قبول ہے وہ میری جو شادی ہوگی میری بیگم سے. ہاں وہ جہاز میں آپ نے کی, جہاز میں پرپوز کیا تھا. ایسی بات ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایوارڈ سیریمنی میں پرپوز کرتے ہیں, آپ جہاز میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی میرے مینٹور رہ چکے ہیں نا وہ, تو اس وجہ سے. میں نے بس میں کیا تھا پرپوز. واہ, لنڈن بس میں نے پرپوز کیا تھا اپنی بیگم کو. وہ آگے سے انہوں نے سیریس نہیں لیا تھا. کیا مذاق کر رہے ہیں. نہیں کچھ اس طرح کے پنگے شنگے میں نے بھی کیے ہوئے تھے. میں بھی بڑا فلمی تھا کیا مطلب میں ہوں یار فلمی. بالکل آپ ہیں, آپ فلم. ٹیلی ویژن کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ تھیٹر والا بندہ جو ہوتا ہے نا, لائیو اسپارک کرنٹ اور یہ بٹر فلائز الٹی آنے والی میں کر لوں گا. تھیٹر پرفارمنس سے پہلے نا جتنی دیر ہم نے پرفارم کیا یہ منکی بزنس, روزانہ یہاں سے کہتے تھے دل خراب ہو رہا ہے میرا, دل خراب ہو رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے. ان کو مطلب وہ ہوتی اسٹیج فرائٹ جو ہوتا ہے ہر کسی کو ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈیڈ رکھتا ہے, ورنہ آپ رہتے ہیں کہ بھائی. آئی تھنک میں نے کس کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, پیٹر اوٹول یا پتہ نہیں کن کی تھی, انہوں نے کہا تھا the day you won't feel like vomiting is the day you should leave theater. بیٹے جس دن وہ نہ ہونا چھوڑ دینا تھیٹر تمہارا ختم ہو گیا سارا. بٹ ٹیلی ویژن obvious بات ہے, آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, اپنا اسپیڈ چینج کرنی پڑتی ہے, اپنا مومنٹم چینج کرنا پڑتا ہے, اور ہر چیز میں کٹ ہو جاتا ہے. ایک دم انٹینسٹی ہے, یہ ٹک کٹ کے اچھا یہاں سے اینگل لیں گے اور آپ لائٹ آ رہی ہے پیچھے, لائٹ آ رہی ہے پیچھے. مطلب میں ٹل دس ڈے میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیلی ویژن کو اس طرح ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ آپ ساری چیز کرنے کے بعد ایک دم پھر یہاں سے آپ نے کرنا, پھر یہاں سے کرنا ہے, اینڈ آل دیٹ. تو آپ کو اپنا فلو چینج کرنا پڑتا ہے. ڈو یو اسٹل فائنڈ دیٹ ایز, ہیو یو فاؤنڈ دیٹ سویٹ اسپاٹ کہ ہاں میرے لیے ٹیلی ویژن. ناؤ آئی ہیو. اس سے پہلے لائک آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ فار دیٹ. جب میں نیا آیا تھا, پہلا جو میرا پلے تھا مجھے اس طرح یاد ہے, میرا ایک کیریکٹر کر رہا تھا, تو اس میں دا ڈائریکٹر سیڈ کہ یو نیڈ ٹو لائک وسپر. تو اب وٹ آئی ڈیڈ, تھیٹر والی ٹریننگ تھی, سر میں آ گیا ہوں, ہو گیا سر, یہ ہو گیا. نو ڈونٹ ڈو دس, یو ہیو مائک آن یور کالر مائک ہے آپ کے پاس, تو آپ یہ بھی کرو گے تو آواز آ جائے گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ سے چونکہ وہ کک ان ابھی تک ہو نہیں رہا تھا کہ میں چینج میڈیم, تو میں ایک دوسرے میڈیم میں کام کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے تب بھی وہ میں یہی کر رہا تھا میں, سر ہو گیا. میں کہا نہیں کرو. پھر میں نے خیر وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آتی گئیں, تھوڑا اینگلس کا سمجھ آیا. پہلے دن جب میں کام کر رہا تھا, میرا پہلا شوٹ جو تھا وہ فیصل قریشی کے ساتھ سین تھا میرا. فیصل بھائی اب وہ دگج آدمی ہے ایک اسکرین کے, بٹ ہی از سچ اے گڈ ٹیچر. وہ آپ کو سین میں اتنا سمجھا دیں گے, بیٹے یوں کر لے, یوں کر لے, یوں کر لینا. اب بٹ صاحب آپ وہاں ہیں, میں یہاں ہوں, ٹیبل کے کیمرہ جو ہے وہ یہ ہے, یہاں پر کیمرہ ہے, تو کیمرہ کے ظاہر اگر میں یہاں ہوں گا تو آپ کو بلاک کر دوں گا میں. اب مجھے چونکہ وہی تھی کہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے ایکٹر, اور کام کرتے ہوئے جہاں جو موو آتی ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے. مطلب تو میں کہ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, کٹ یار آپ ان کے کیمرے کے آگے آ کر ڈائریکٹر کہتے ہیں اوہ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہاں سے کرنا پڑے گا. ارے پھر سے دیکھ تمہارا کیمرہ یہ ہے, تمہارا کیمرہ وہ ہے, یہ فیصل بھائی کا کیمرہ ہے, اگر تم آؤ گے تو وہ بلاک ہو جائیں گے, وہ نظر نہیں آئیں گے. 2 دفعہ ہو گیا, اب تیسری دفعہ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. سر بھائی کہتے ہیں کوئی نہیں, ایزی ہو, ریلیکس سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سر میں یہ, اب یہ تیسری دفعہ پھر میں نے ایسے کر لیا. فیصل بھائی انہیں پتا ہے کہ یہ رات لگا دے گا پوری, ایسے کرتے کرتے فیصل بھائی بھی آ گئے, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. انہوں نے بھی اپنا کیمرہ لے لیا, اور واپس آ کے میں اپنے روم میٹس کو بتا رہا ہوں آج تیرے بھائی نے فیصل بھائی کو بلاک کر دیا. ایسے کر کے تو یہ والے سینیریوز ہوتے ہیں. آئی تھنک
اٹس آلویز گڈ کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں اور یا موقع آپ کو ملے کہ جو واقعی آپ کو سکھاتے ہیں. بالکل ایسے. فیصل بھائی از ون آف دم. ایوارڈز میں بلیو کرتے ہیں؟ جب ملے گا تب کرتا تو ہوں میں, مطلب میرے خیال سے جب ملے گا تب کر لوں گا. اچھی بات ہے, صحیح. نہیں, سویٹ اینڈ شارٹ اچھا ہے, اس کو ایکسپلین نہ کریے ہم. سچی بات نکل گئی ہے. خیر نہیں, مطلب میں یہ کہوں کہ ملنا چاہیے. اچھی ایک مطلب ایک وہ ہے, مجھے نہیں پتا کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے. لوگ کہتے ہیں خریدے جا رہے ہیں, بک رہے ہیں, جو بھی, بٹ ایور اٹ از, لیکن جس کو مل رہا ہے اس کو خوشی بہت ہو رہی ہے. تو نے نہیں ابھی تک کوئی چکنا مینیجر, پی آر ایجنٹس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں رکھی؟ نہیں, میں کر کے آ چکا ہوں, اس سے آگے بڑھ چکا ہوں میں. ایک ٹائم پہ میں نے رکھا تھا اور میرے خیال سے بہت ضروری ہے یہ. مجھے واقعی اس چیز کا بہت فائدہ ہوا. اگر آپ یہ کہنا کہ اگر آج مجھے انڈسٹری جانتی ہے, انڈسٹری کے لوگوں کو پتہ ہے میرے بارے میں, تو یہ میرے جو مینیجر, جو میرے پبلسسٹ ہے فیصل کپاڈیا, یہ ان کی وجہ سے پاسبل ہوا تھا. کیونکہ ہی میڈ شور کہ مطلب میں جو ہوں ہر جگہ. آئی تھنک ہم لوگ نا یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ شو بز از بزنس. تو ایک ایکٹر یا کریٹو بندے کا کام ہے اپنی کریٹیوٹی سنبھالنا. بزنس ایسپیکٹ جو ہے ہم اگنور کرتے ہیں بہت لوگ. اس لیے ہمارے پرانے ایکٹرز نا بہت انہوں نے اس چیز میں سفر بھی کیا, اور شاید اس ٹائم پہ اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی تو آج ہر پرانے ایکٹر کے پاس اپنی رائلٹیز ہوتی. آئی تھنک آپ لوگوں کی, ہماری اب جو ٹائم ہے, وی آر مور بزنس ہیوی پیپل آلسو, کہ ہمیں پتہ کہ یار یہی ہمارا ٹائم ہے, اس کو ہم نے کیش کرنا ہے. جس طرح ہر کرکٹر بیچارہ اب اس کی لائف 4-5 سال ہے, وہ 4-5 سال کے اندر وہ پوری کوشش کرتا پاجی کرکٹ نو تے چھڈو, میں اپنے آپ نو کیش تو کراواں نا, ٹھیک ہے, بس ایجنٹس ہر ایک کے ہیں آن دیٹ. بٹ یا یو تھنک کہ ہاں این ایکٹر نیڈز اے گڈ ایجنٹ ناؤ؟ یس سر, بالکل صحیح. یہ میرے خیال سے اگر ویسٹ میں یہ کام شروع سے ہوتا آ رہا ہے تو کوئی وجہ ہے نا کہ وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اس چیز کو, ورنہ وہ نہ کہتے تھے نہیں یار ہمارا اس کے بغیر گزارا ہو رہا ہے تو لیٹس ناٹ ٹیک ایجنٹس اینڈ لیو دم, اپنا خود کام کرتے ہیں. تو یہ والا سین میرے خیال سے صحیح ہے, بہتر ہے مینیجر ہونا. کیونکہ مینیجر, اور ویسے بھی آپ کسی بھی نیگوسیشن میں جب آپ کا کچھ بھی اسٹیک پہ نہیں ہوتا, بہت اچھا نیگوشیٹ کرتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کا اسٹیک پہ ہوتا ہے تو پھر آپ بہت وہ رہتے ہیں یار نہیں. ہاں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں یار اچھا میں کم کر لیتا ہوں تھوڑا, میں کیوں میں نے کرنا ہے نا. نہیں, بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ کبھی کبھی مینیجر وہ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہائپ اپ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ پروڈکشن تنگ آ جاتی ہے, ٹیم تنگ آ جاتی ہے, لوگ خراب ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دیر از اے ڈفرینس, بیکاز دیکھیں ہر چیز کا پلس اینڈ مائنس تو ہے. آئی نو اے فیو پیپل جو کہ اتنا ان ایتھیکلی اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار مطلب آرٹسٹ سے زیادہ نخرے تو آپ کے ایجنٹ کے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پھر اتنی اس چیز کو لے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار مائٹ از ویل, مگر پھر دماغ بھی وہی خراب کرتے ہیں آپ کا. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک سین مینیجر ہونا ایک اچھے دوست کی طرح بیسکلی, جو آپ کو گراؤنڈیڈ بھی رکھے اور سمجھائے بھی, تو بیسکلی وہ ضروری ہے. چلے بھائی جان, ہمارے تھوڑے سے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں. کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ وائرل مٹیریل نہ آپ دیں, ٹھیک ہے, نارملی ہم رکھیں گے. ہلکا پھلکا ہے, ٹھیک ہے. کیا میں ایک ٹھرکی انسان ہوں؟ نہیں نہیں, تو لگتا بھی نہیں. تھینک یو. مونچھیں سے اب الگ لگ رہا ہوگا ماحول, لیکن اس سے پہلے تک میری ذات میں کوئی ایسی خرابی نہیں بھائی. ہاں, میرے فون میں سب سے زیادہ ایپ میں کون سی یوز کرتا ہوں؟ انسٹاگرام کرتا ہوں میں, فیس بک یوز کرتا ہوں, فیس بک مارکیٹ پلیس یوز کرتا ہوں. مجھے بہت مزہ آتا ہے ونڈو شاپنگ کرنے کا یار. اچھا واقعی مجھے فاطمہ نے بتایا کہ تمہیں کوئی پرابلم ہوگی, تم ہر دوسرے دن کوئی چیز آرڈر کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات ہے, اس میں سے 3 دفعہ میں ریٹرن کر دیتا ہوں. نہیں یہ میں نے تو نہیں آرڈر کیا, مگر ایک وہ نہیں ہوتا کہ اچھا یار یہ ٹیبل کتنی اچھی ہے, ٹک آرڈر کر دی. کہتی تم کو ہو گیا, تو کہتی فارغ نہ بیٹھا کرو. تو میں بھی اوائڈ کروں گا کہ یہ والی چیزیں. پچھلے دن میں نے کوئی منگوا لیے 3 وہ پرفیوم کا پیک آیا ہوا تھا. میں نے کہا وہ اچھا 3 میں نے آرڈر کر دیا, وہ میں بھول گیا کہ میں نے آرڈر کیا. وہ چوتھے دن آیا لینے, میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا. کہتا ہے میں تو بٹ لکھا ہوا. تو ہاں نہیں, اچھی بات ہے, یہ چیز کم یوز کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, ابھی میں نے اس طرح سوچا نہیں کہ میں کبھی نہیں کروں گا. ہاں ابھی نہیں, میں نے اتنا نہیں سوچا ابھی. نہیں مگر ایک ہوتا نا, نہیں یہ میں نہیں کبھی کروں گا.
کام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اگر آپ تو نہیں تو اور میں کس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ مطلب آپ ویسے کوئی پالیٹکس جوائن نہیں کرو گے یا کچھ؟ میں پالیٹکس جوائن نہیں کروں گا. آئی تھنک آئی ڈونٹ تھنک میں اس کے لیے ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے نہیں لگتا. آپ نے بھی دیکھا وہ تمل میں جو وہ وجے نے سین آن کیا ہے؟ نہیں کیا تھا؟ سی ایم بن گیا وہ. سی ایم مطلب ایک وہ ہاں کریزی جس کی ریلیز ہوتی تھی وہ مطلب وہ کمال آڈینس جیسے ساؤتھ کی موویز میں نہیں وہ دکھاتے کہ ہجوم. مگر دیکھیں نا انڈیا پہ بہت سے ایکٹرز ہیں جو کہ جنہوں نے اپنا پولیٹیکل کریئر کیا لیکن کر کے کوئی بھی اتنا سکسیسفل اور اتنا ٹرن اوور کسی کا نہیں ہوا جتنا اس بندے کا ہوا. سر مطلب یہ کچھ ہے. مجھے لگ رہا ہے رجب بٹ پالیٹکس میں آنے والا ہے پھر, کیونکہ اس کا بھی پچھلے دنوں وہ میں نے کرکٹ والا میچ دیکھا تھا, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار لوگ پیٹرول کی قیمتوں پہ نہیں باہر نکلے, رجب بٹ کو دیکھنے نکل آئے. یار یہ کتنی سیڈ بات ہے یار کہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا انہوں نے, اور مجھے بہت غصہ آتا ہے, مجھے بہت آگ لگتی ہے جب یہ ایسے. میں تو نمبرز دیکھتا ہوں بھائی, تو میں تو کہتا ہوں سب سو رہے ہیں بھائی جان, سب یہ وہی بات ہے. مطلب یہ میں اور آپ نہیں کچھ کر سکتے اس کے بارے میں. وہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں نا ڈائریکٹلی انہیں بولنا چاہیے, انہیں کرنا چاہیے. سب افیکٹ ہو رہے ہیں مگر خیر 3D افیکٹ ہونے میں دیر نہیں لگتی. اللہ خیر کرے بس. اچھا بھائی جان, ایک چیز جو میں ٹرائی کروں گا کہ ہاں یہ کبھی میں ٹرائی ضرور کروں گا, شیو کرنا. نہیں شیو تو ہے بہت دفعہ کیا. کیریکٹرز میں ایکسپیریمنٹ جو کہ میں کروں گا. مجھے نہیں وہ تو کر رہا ہے, مطلب جیسے تو نے کہا میں مطلب پالیٹکس میں نہیں کبھی آؤں گا, مگر ایک ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ایک چیز ٹرائی ضرور کروں گا. بہت لوگ کہتے ہیں بنجی جمپ, مگر خیر نہیں مجھے اس طرح کے ایڈونچرز کا کوئی شوق نہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے کاموں پہ جس پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو. مجھے بالکل بھی نہیں پتا. اور مجھے تو بہت شدید ہے, مجھے ہائٹ بھی ہے, مجھے کلاسٹروفوبک بھی ہوں میں. تو سب چیزیں پہلے نہیں تھی میرے اندر, یہ آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں آپ شادی کے بعد ہو جاتا ہے, ڈیولپ کرتے جاتے ہیں, سب فوبیا ہو جاتا ہے آپ کو. میں ایک دفعہ ہالی ووڈ ضرور ٹرائی کروں گا. اچھا ویری نائس. ہاں بھائی اب تو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کمیل ننجیانی, مطلب بھائی جان ہمارا پاکستانی بوائے پہنچا ہوا ہے وہاں. اچھا جی, کیا انڈسٹری میں سچی دوستی ملی؟ انڈسٹری میں ملی مجھے. یاسر بھائی از اے پرفیکٹ ایگزامپل اس چیز کی, بہترین. مجھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں. محب بھائی ہیں بہت ویری گڈ فرینڈ. اعجاز بھائی ویری گڈ فرینڈ, مطلب بہت کمال آدمی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, سکندر ہے, اون ہے, بلال ہے, بہت سارے لوگ مطلب اچھے دوست بنے انڈسٹری میں. چلو دیٹس گڈ یار. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, یہی کہ گرومنگ کتنی ضروری ہے. مطلب آپ کو کس ٹائپ, مطلب کس ٹائم پر کتنا تیار ہو کر کہاں کیسے جانا ہے. ہاں یہ مطلب یعنی کہ یہ بیسکلی جو ہے کہ اپنا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. بھائی جان میں اکثر ہی اپنے شو میں کہتا ہوں کہ میڈم کی ایک بہت بڑی ہے سینگ, میری ماں بھی بڑے اکثر مجھے کہتی تھی کہ بیٹے شان مارے اور کو, بے شان مارے آپ کو. بالکل. تو بڑا ضروری ہے وہ امیج جو ہے نا آپ کی, بڑی ضروری ہوتی ہے. ایک بری ایڈوائس مجھے کیا دی؟ بری ایڈوائس مجھے یہ دی تھی کسی نے کہ آپ جو ہے مطلب چوزی ہو کر کام کرو. ابھی اب آپ نے پہلا ڈرامہ, آپ کا یہ دوسرا ڈرامہ جو ہے, تو آپ جو ہے وہ دیکھ بھال کے کام کرو, ہر چیز کو نہیں وہ کرو اس طرح سے. مطلب میں نے کہا کام کرنا ہے, کام کہتے نہیں کام. ہاں اچھی یاد آ گئی مجھے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا فرینک نہیں ہونا. سب سے آپ کو تھوڑا مینٹین کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, تھوڑا اوائڈ, لوگوں کو اتنی آرام سے بات نہیں کرنی. اور کیونکہ یار میری نیچر اس طرح کی نہیں ہے, میں نہیں کروں. کہتے نہیں بہت خیال رکھنا پڑے گا ان چیزوں کا, امیجز ایوری تھنگ. میں نے کہا یار ٹھیک ہے وہ مطلب امیج دوسرا, لیکن جب آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یو نیڈ ٹو بی کمفرٹیبل ود دیم. تھوڑا سریال ہے. ہاں آپ کو وہ تھوڑا وہ رہنا کہ ہاں جی ہاں بٹ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ کیا ہی ہے زندگی ایسی ہے, یہ والی چیزیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, شکر ہے آپ نے نہیں کیا. ہاں میرے سے ہوا ہی نہیں. انڈسٹری میں کس کو اپنا استاد مانتا ہوں؟ یاسر حسین, نو ڈاؤٹ ایٹ آل. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم باہر نہیں بتایا کرو, لوگ پھر مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ ایسا شاگرد ہے اس کا.
وہ والا سین. نہیں میں حیران ہوں, ایسا استاد ہے نہیں بھائی, یاسر گڈ مین ہے یار. ٹرو فین مومنٹ کیا تھا کہ واہ مطلب بندہ. ٹرو فین مومنٹس آپ کو میں ایک مزیدار اور کہانی بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک فلائٹ لینے کے لیے جا رہا تھا اور میں لیٹ ہو گیا. اب لیٹ اس طرح سے ہوا, میں لیٹ ہوا, پھر بعد میں مجھے پتہ چلا پروڈکشن کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے فلائٹ ایک بندے کی کینسل کرانی تھی, چونکہ ٹکٹ ایک ہی PNR پہ ایشو ہوا تھا, تو ایک کی کینسل کرانے کے چکر میں دوسرے کی بھی ہو گیا. میری بھی کینسل ہوگی ٹکٹ. میں وہاں پر پہنچا ہوں, کہہ رہی ہے آپ کا تو نام ہی نہیں ہے لسٹ میں, آپ کیسے جانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں میرے پاس ٹکٹ ہے. کہتے یہ نہیں ہے, کینسل تو نہیں کروا دی تھی. میں کہا اوکے. میں نے پروڈکشن والے کو کال کی, میں نے کہا بھائی جان یہ کیا سین ہے. کہتا ہے میں 1 منٹ ایجنٹ سے چیک کرتا ہوں. ایجنٹ سے اس نے چیک کیا, کال کی, کال آتی ہے 5 منٹ بعد مجھے, میں بیٹھا ہوں وہاں پر. کہتا ہے سر وہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے, اس نے کینسل ان کی کرنی تھی, آپ کی بھی ہو گئی ہے. میں نے کہا اب کہتا آپ ان سے پوچھ لیں, پھر آپ صبح آ جائیے. میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں, صبح 6 بجے کی فلائٹ لے کر پھر دوبارہ سے, اور میں رات کو 10 بجے پہنچا ہوں, 9 بجے ایئرپورٹ پر ہوں. تو کرو, جانا تھا ہم نے فیصل آباد شوٹ کرنے کے لیے. لاہور کی فلائٹ تھی میری جو کہ کینسل اس نے کروا دی تھی. اب اسی ٹائم پہ 9 بجے لاہور والی نکل گئی, 9:30 یا 9:35 پہ جانی تھی اسلام آباد کی فلائٹ. میں نے کہا دیکھو تم نے مجھے فیصل آباد سے پک کروانا جب میں وہاں پر, لاہور سے پک کروانا جب میں وہاں لینڈ کروں گا, تو میں اسلام آباد سے کروا لوں مجھے, میں ابھی اس کی وہ ٹکٹ وکٹ پتہ کر لیتا ہوں, اس کی فلائٹ ہے. کہتے ہیں ہاں آپ پتہ کر لو یار پلیز پلیز. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. جاتا ہوں میں کاؤنٹر پہ, ٹکٹ کاؤنٹر پہ, ان میں جا کے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں ٹکٹ کا سین ہے. کہتے ہیں ہاں بالکل ہے, ہو جائے گی اویلیبل, آپ جو ہے وہ جا کے جو ہے ان سے لے لیں باہر والے, میں چیکنگ کاؤنٹر سے. ہاں تو میں گیا وہاں پہ, باہر جاتا ہوں ان کے پاس, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اب ٹکٹ مل تو جائے, ٹکٹ نہیں, لیٹ ہو گیا, بہت لیٹ ہو گیا, نہیں مل سکتی ٹکٹ. میں نے کہا میں ان سے پوچھ کے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ٹکٹ لے کر آ جائیں آپ کو ہم وہ بورڈنگ دے دیں گے. میں نے کہا کہتی نہیں ہو سکتا. اتنے میں ساتھ دوسری خاتون بیٹھی ہوئی تھی, وہ دیکھ کے کہتی ہیں کہ مطلب السلام علیکم, کیا حال چال, کیسے ہیں آپ. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہے, شکر ہے پہچان لیا انہوں نے, اب بہتر ہو گیا سین میں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ بتائیں کیا حال چال, یہ گڈ سین ٹکٹ, ہاں جی یہ کر لیں, سب کچھ ہو گیا, ٹکٹ وکٹ. انہوں نے کہا آئی ڈی کارڈ میں نام دیکھ کے نا تھوڑا سا انہوں نے یہ کیا. میں نے کہا ہاں آئی ڈی کارڈ میں میرا نام عمر اقبال ہے, تو ویسے جو ہے میں عمر عالم کے نام سے جانتا ہوں. تھوڑا بنتا ہے شک شکوک بنتا ہے تھوڑا سا. پھر تھوڑی دیر بعد کچھ اور وہاں پر ان کے بھی ٹکٹ کے مسئلے مسائل چل, کچھ اور لوگوں کے, وہ آ کے کہتے ہیں آپ کو ہم نے کہیں دیکھا ہے, آپ کون. یہ تب کی بات ہے جب میرے بال کرلی, مطلب 1.5 ہاں کرلی والے بال تھے اور پتلا تھا منہ, تو آپ کو ہم نے کہیں دیکھا ہے کون. اور اتنے میں وہ بولتی ہیں اندر سے, ارے آپ نے پہچانا نہیں ان کو. نہیں, کیفی خلیل ہے یہ. میں نے کہا یار اوہو, مطلب پھر یہ کہانی سنو. مطلب اتنا میں نے کہا ہاں جی بس. میں نے اس ٹائم پہ یہ بھی نہیں کہا یار, میں نے کہا ہاں جی. میں پھر بہت پلے الانگ کرتا ہوں, میرے ساتھ یہ ایک دفعہ نہیں, میرے ساتھ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے, چونکہ کیفی ایک دم سے اس نے فیم جو ہے کریزی حاصل کیا. اب سب کو یہ لگتا تھا کہ کرلی بال ہیں, کسی نے اتنے اور سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو, کیونکہ وہ اتنا نہ وہ ہے کہ ایکسٹروورٹ ہے کہ وہ ملے یا سوشل نام کی ٹکٹ تجھے مل گئی. ہاں مطلب انہوں نے وہاں پر مجھے کیفی کی وجہ سے فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرا دے کر دے وہ ہوگی ٹکٹ مجھے مل گئی. ایک دفعہ ایک پارٹی پہ تھے, وہاں پر لائیو سنگنگ چل رہی ہے, کوئی گانا گا رہے ہیں, اندر مجھے ایک ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار دیکھو یار وہ گانا وہی چل رہا. کہاں نہیں سنو, ہو گیا تھا یار دیکھ تیرا گانا باہر گا رہے ہیں یار, تو دیکھ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا بس میں اجازت دی ہوئی گانے دے. کیا میں کیا بتاؤں ان لوگوں کو یار, کیسے سمجھاؤں میں نے. تو یہ تو فین مومنٹ تیرا اپنا ہی ہوگا, میری دفعہ ہو چکی ہے. واہ واہ واہ, ویری نائس. اچھا جی, ایک چیز یاسر کو بدل لینی چاہیے, ان کی جو روٹین ہے, وہ جم شم کچھ بھی نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو بہت انہوں نے ریلیکس لیا. آئی تھنک انہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کرنا ڈیڈی باڈی آ گئی نا, ڈیڈ باڈ ہو گیا. لیکن انہیں وہ تھوڑا سا, چونکہ وہ واک بہت کرتے ہیں, پیدل چلنے کا انہیں شدید شوق ہے, کیونکہ بہت اسٹرگل میں چلے ہیں پیدل, تو یہ ان کے ابھی پلس پوائنٹ ان کے کام آ رہی ہے چیز. ورنہ ایک اور چیز جو وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ بتائیں گے نا یار مجھے نا یہاں پہ درد ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کروایا, ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا, فوراً سے ان کا ہاتھ بھی ایک دم سے یہاں آ جائے گا, اور وہ بھی یار یہ تو مجھے بھی ہو رہا ہے. اب جب بھی کوئی ان کے پاس بیٹھ کے سنا رہا ہوتا ہے تو میں ڈائریکٹ ان کی بات سننے سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہوں کہ نہیں آپ کو نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو, آپ ایسے. تو تھوڑا اوور نہیں ہیلدی ہونا چاہیے بھائی جان, اوور تھنک بھی کرتے ہیں چیزوں کو. ایک چیز جو میں نے انور صاحب سے سیکھی, کم گو لیکن صحیح ٹکا کر بولو, جو بولو ٹکا کر بولو. سیکھی میں نے
سیکھی نہیں, مطلب میں نے دیکھی ان کی, بولتا تو میں بہت کافی ہے. ہمیں وہ ایک دفعہ یاد ہے, ایک ہم تھے وہاں پہ آرٹس کاؤنسل میں, اور وہاں پر نا ایک خاتون آتی ہیں جو کہ انٹرویو لیتی ہیں اخبار کے لیے, کچھ مطلب وہاں کے سب سے کہتی ہیں مجھے آپ کا انٹرویو چاہیے. جب ہم تھیٹر کر رہے تھے تب آتی تھی ہمارے پاس. تو ایک دن انور صاحب, انور بھائی آپ نے مجھے انٹرویو دینا. ہاں بالکل میں دے دوں گا انٹرویو. وہ چلی گئی, اور جاتے جاتے انور صاحب کہتے ہیں شی از ڈائنگ. ہم نے کہا واٹ؟ ہاں بال ڈائی کرتی ہے دیکھو. انور صاحب خدا کا خوف کریں یار, یہ کیسی آپ نے ایک دم سے ماحول بنا کے ویری ڈارک. واہ 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 واہ. تو انور صاحب کا ہے ایک چیز جو داور کو فوراً کر لینی چاہیے نہانے کے علاوہ, میرے خیال سے انہیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ بات بہت مطلب دیر ہو گئی اب چیزوں کو لے کے. میں تنہائی مروں گا. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے امینڈ کر لیں چیزیں, سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں. ہاں تھوڑا نیچے آ جائیں, شاید تھوڑے اوپر ہی ابھی بھی. کبھی آپ نے وہ آپ کے والے پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا تو تھا, آپ نے کیا تھا بلکہ دیکھا کہ آپ نے. دیکھیے ہاں, تو آپ کے لیے مطلب اگر کوئی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کون ہے؟ تو یہ تھوڑی سی مجھے آف بات لگتی ہے. ٹیلنٹ کریزی بٹ آئی تھنک کہ دل آزاری جو ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے, اور داور ایک کریٹو انسان ہے. میں مانتا ہوں کہ ہی نوز ہاؤ ٹو پٹ اے شو ٹوگیدر. اب اس میں اگر لوگوں کو وہ ہرٹ بھی وغیرہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی کہ اگر وہ کسی سے سوری کہہ کے یا کسی چیز. ہاں نہیں مطلب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے انہیں وہ کام ہو جانا چاہیے. جو اتنے ہائپڈ رہتے ہیں نا ٹائم کہ میں کیوں, وہ کیا ہے تم, ٹھیک ہے تھوڑا لے آئیں, صبر لے آئیں. اسی بات پہ مجھے ایک شعر یاد ہے, میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا داور کے لیے. ویری گڈ. داور آپ کے لیے ایک شعر آنے والا ہے. نہیں وہ صاف گو ہے مگر بات کا ہنر سیکھے. وہ صاف گو ہے مگر بات کا ہنر سیکھے, بدن حسین ہے تو کیا بے لباس آئے گا. تھوڑی سی امر دیپ سنگھ کی یہ کوئی شعر تھا. وہ یہ داور پہ نہیں جاتا, داور پہ نہیں مطلب بدر وہ بدن حسین تو بدن ہے نہیں مطلب ان کے. بٹ صاحب آپ میرے خیال سے کافی اچھے دوست ہیں ان کے. میں اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے بھی ریئلائز کیا دوستی بڑی کم ہے. میں نے ایکچولی داور کی جب میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی, میں داور کو اس سے پہلے صرف ایک دفعہ ملا ہوا تھا. سو بٹ آئی نو ہز ورک اینڈ ایوری تھنگ. نہیں مطلب کریٹو وائز اگر دیکھا جائے کام کے معاملے میں مطلب کریزی آدمی. وہ نہیں سوتے تھے رات پورا جاگتے, مطلب کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں چلتا رہتا. لیکن یہ میں نے بھی اس کو پوڈ کاسٹ پہ کہا, یو نیڈ ٹو. ہاں تھوڑا سا میں خیر ہے, ہر چیز اپنے مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں میں, کیونکہ میرے کریئر مجھے کراچی لانے میں داور کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے مطلب میں تھیٹر کے لیے ہی آیا تھا پہلی دفعہ کراچی, اور پھر یاسر بھائی سے بھی ملاقات جو ہے میری تقریباً مطلب پہلی ملاقات وہ ان کے تھیٹر پہ ہی ہوئی تھی. اگر میں ایک دن کے لیے پی ایم بنوں تو کون سا ارریپلیسیبل آرڈر یا لا پاس کروں گا؟ ایک لا پاس کرنا ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتا. کہ میں پی ایم ہی رہوں گا. مجھے نہیں ہٹا سکتے پی ایم شپ سے. ارے کہتے میں پالیٹکس میں نہیں آؤں گا. نہیں اب جب اتنی وہ مل رہی ہے مجھے وہ والا سین, پالیٹیشین نہیں. یہ ایکچولی ہو گیا, لا پاس ہو چکا ہے, آپ لیٹ آئے ہیں تھوڑا. ہاں صحیح, مجھے نہیں ہٹا سکتے, باقی آگے چلیں. ہاں نہیں وہ تو ہے. تو آپ کون سا لا پاس کریں گے؟ میں آئی تھنک یہ جو میں غریبوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہوں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں غریبوں کا نہیں سنی جاتی کبھی. ہم امیروں کو ہی وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, غریبوں کا نہیں کیا جاتا کچھ لحاظ باز. وہ تو ڈے ون صحیح ہے. تو وہ میں چاہوں گا کہ ہم نے لا بنائے ہی ان کے لیے, مطلب نا غریب بندے کے لیے قانون ہے, امیر کے لیے کیا. ہاں بالکل ایسے ہی. میں اچھا ایک میں نے کامنٹ پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ عدالتیں بنانے کا کیا فائدہ تھا, کہہ دیتے پیسہ جس کا فیصلہ اس کا. میں یہ میں مانتا ہوں. آج میں نے ٹویٹ پڑھا کہ جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے انہوں نے پرپوز کیا کہ 8 بجے دکان بند کرنے کے آپشن کے دوسری آپشن یہ کہ آپ 8 سال کے لیے پارلیمنٹ بند کر دیں, ہم زیادہ سیونگ کریں گے. بات تو ٹھیک ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک مزیدار بات ہے. ایک اپنی عادت جو میں بدلنا چاہتا ہوں, میرے خیال سے کہ میں
थोड़ा सा बेसब्रा हो जाता हूँ कभी कभी, मतलब इम्पेशंस कभी कभी हो जाता हूँ मैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स. और मैं मुझे थोड़ा वर्क वाइज या उस तरह में, मेरे ख्याल पेशेंट वर्क वाइज ही है ज़्यादा. मतलब आप होता है ना एज एन एक्टर, आप कभी कभी कहते हैं यार क्या हुआ, मतलब क्या हो रहा है, हो नहीं रहा. एक चीज जो मैंने अपनी बीवी से सीखी, टू बी कामर, टू बी मोर लविंग, और अपने आप पर काम करना, मतलब टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू कीप लर्निंग थिंग्स. बहुत क्यूरियोसिटी है उसको, उसकी ज़ात में उसके सामने कोई नई बात कर दो तो वो तो रात को बैठ जाए कि क्या क्या है, ये क्या है, और फिर सुबह मुझे बताएंगी वो कि ये सीन है, ये हो रहा है. मैंने कहा थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका. आपने मेरी ज़िंदगी, मतलब वाकई मुझे जो है बहुत लकी टू हैव हर इन माय लाइफ, माशाल्लाह. Last and not least, what do I want to be remembered as? As a great human being. तो मुश्किल है, मगर फिर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान. बस जी, बस एक अच्छा इंसान. ये नहीं कि यार एक बंदा जिसने वो किया था, वो नहीं, एक अच्छा इंसान बहुत है. इंसान बन जाए काफ़ी है, वो करके क्या, वो करके कोई और वो कर लेगा तो फिर मेरा वो तो ज़ाया हो गया ना. खैर, एनीवे भाईजान, thank you so much for taking time out. I really appreciate it. And I believe, mashallah, you are a very good actor. आपके अंदर बड़ी कमाल की पोटेंशियल है. I've seen you in theater. टेलीविजन में भी आपको मैं ग्रो करते हुए देख रहा हूँ. फिल्म में भी इंशाल्लाह. अब आपने सर ये चीज़ है ना, फिल्म आ रही है. मगर इसी तरह भाईजान लगे रहें, और इंशाल्लाह आई वुड लाइक के 2 साल के बाद हम फिर से बैठेंगे. ज़रूर. और तब तक आपने फिल्म कर ली? हाँ, फिल्म में आ गया हूँ. तब तक दूसरी मूंछ यूँ कुछ हो, तब मैं किसी नए स्टाइल के साथ आऊँगा. Alright. Then you'll know. इंशाल्लाह. तो भाईजान फिर से मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड आपको पॉडकास्ट कैसी लगी. अपना ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.